کھانا لاؤ جلدی، آج تو اللہ نے گوشت کی نعمت سے خوش کر دیا۔ جی بس ایک لمحہ۔ لیکن مسجد نبوی کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک عجیب سی اداسی اور تناؤ کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ لوگوں کی رہنمائی کرتے، مسکراتے اور اللہ کی وحی سناتے تھے، اب دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ یہ کمزوری ایسی تھی کہ کوئی واضح بیماری نظر نہیں آ رہی تھی، نہ بخار تھا نہ کوئی زخم، لیکن جسم میں ایک عجیب تھکاوٹ نے گھیر لیا تھا۔ درد کی گرہیں جیسے دل، دماغ اور جسم کے ہر حصے کو جکڑ رہی تھی۔ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں یاد نہیں رہتی تھی جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جسم بیمار ہو گیا تھا، دل میں ایک غمگین پن تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے کہ ان کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مسجد میں بھی کم آتے ہیں۔ دیکھو ہمارا نبی اب مسجد کی طرف کم آتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دل بہت پریشان ہے۔ کیا سنا تم نے؟ نبی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ کرے سب خیر ہو۔ مدینہ کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما کی طرح مانتے تھے، وہ سب پریشان ہو گئے تھے۔ بازاروں میں، گھروں میں، مسجد میں ہر جگہ لوگ سرگوشیاں کرتے۔ نبی کی طبیعت کیوں ناساز ہے؟ کیا کوئی دشمن ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ یہ ایک پوشیدہ شر کام کر رہا تھا جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی سرگوشیاں دل میں خوف اور اندیشے پیدا کر رہی تھی۔ اللہ کی مدد قریب تھی، اس اندھیرے میں ایک روشنی آنے والی تھی جو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دے گی بلکہ پوری امت کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ لبید بن عصام جو مدینہ میں رہنے والا ایک یہودی جادوگر تھا، یہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی سے بہت جلتا تھا۔ محمد تو مدینہ میں سب کا پیارا بن جائے گا، کچھ کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، لوگ اللہ کی طرف آ رہے تھے اور مدینہ میں امن اور ایمان کی روشنی چھا گئی تھی۔ لیکن لبید کو یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کا دل حسد کی آگ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب برداشت نہیں ہوتا، لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ نبی کی وجہ سے۔ اس لیے اس نے ایک گھناؤنی سازش کی۔ اب دیکھو یہ جادو میرے اور شیطان کی طاقت سے کام کرے گا۔ اس نے سحر کیا، یعنی کالا جادو جو شیطان کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ لبید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور کچھ بال حاصل کیے، پھر ان پر جادو کیا۔ اب یہ سب میرے جادو کے تحت آئے گا۔ اس نے 11 گرہیں باندھے، ہر گرہ میں طاقت اور شیطانی اثر۔ یہ اب کامیاب ہوگا۔ اور پھر انہیں زروان نامی ایک کنویں میں چھپا دیا۔ یہ کنواں مدینہ کے قریب تھا اور وہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ اب تو محمد پریشان ہو جائے گا۔ اب نبیات کمزور ہو جائیں گے، ان کی یادداشت کمزور ہوگی اور شاید پیغام اسلام رک جائے۔ یہ ایک چھپی ہوئی سازش تھی جو اندھیرے میں کی گئی جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ مدینہ کے لوگوں کو اس سازش کی خبر نہ تھی، لیکن یہ شر خاموشی سے پھیل رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اثر کر رہا تھا۔ مدینہ میں دن گزر رہے تھے اور یہ سازش اپنا اثر دکھا رہی تھی، لیکن اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ اب یہ کہانی ایک خوبصورت موڑ لیتی ہے جہاں اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ اللہ نے اپنا فرشتہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 2 خوبصورت سورتیں لائے، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ یہ دونوں سورتیں اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو سے نجات دلانے کے لیے تھی۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ سورتیں پڑھو اور اللہ سے پناہ مانگو۔ اب تک کی اداسی اور خوف کی فضا اب تبدیل ہونے لگی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ شیطان کے شر سے، جادو کے اثر سے اور انسانوں کی برائی سے پناہ مانگو۔ سورہ الفلق میں اللہ فرماتا ہے کہ فجر کے رب سے پناہ مانگو جو مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، گرہوں میں پھونکنے والوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے بچاتا ہے۔ اور سورہ الناس میں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے بادشاہ سے، لوگوں کے معبود سے پناہ مانگو جو چھپے ہوئے شیطان کے وسوسوں سے جو انسانوں اور جنوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں جیسے ایک روشنی کی کرن تھیں جو مدینہ کے اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی یہ دیکھ کر خوش ہوئیں کیونکہ اب امید کی ایک کرن نظر آ رہی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے نہ صرف یہ صورتیں لائے بلکہ یہ بھی بتایا کہ جادو کا سامان کہاں چھپا ہے۔ مدینہ کے لوگوں کو ابھی خبر نہ تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اب ایک نئی امید پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اب اس راز کو کھولنے والے تھے۔ صحابہ کو جب یہ خبر ملی تو ان کے دل خوش اللہ کا شکر ہے، شفا مل گئی، نور آ گیا، اللہ کی مدد۔ یہ وقت تھا جب اندھیرا ختم ہونے لگا اور نور پھیلنے لگا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں دے کر پوری امت کو حفاظت کا طریقہ سکھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ لبید بن عصام نامی یہودی نے جادو کیا ہے اور اس نے جو گرہیں باندھی ہیں وہ زروان نامی کنویں میں ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور بال ہیں۔
उन्होंने हुक्म दिया कि जाओ और उस कुनवे से वो सामान निकालो। हजरत अली राजी अल्लाह अन्हो और सहाबा कराम राजी अल्लाह अन्हु रात के वक्त ही निकल पड़े। मदीना के बाहर वो कुनवा था जो पुराना और वीरान था। वहां पहुंचकर उन्होंने कुनवे में झांका और अल्लाह की मदद से वो सामान मिल गया। वहां 11 गिरहें थीं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों और कंघी पर बांधी गई थी। हर गिरा में शैतानी असर था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे रहा था। सहाबा ने वो सामान निकाला और वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरजुल फलक और सूरुन नास पढ़ना शुरू की। जैसे ही पहली आयत पढ़ी, पहली गिरा खुद ब खुद खुल गई। दूसरी आयत पर दूसरी गिरा खुली और यूं हर आयत के साथ एक गिरा टूटती गई। ये एक मोजज़ा था जो अल्लाह की कुदरत को जाहिर कर रहा था। जैसे हर आयत के साथ जुल्मत पिघलती गई, वैसे ही जादू का हर बंद टूटता गया। 11वें आयत पर आखिरी गिरा खुली और जादू का सारा असर खत्म हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन सुकून मिला, जैसे जिस्म से एक भारी बोझ उतर गया हो। दर्द खत्म हुआ, थकावट दूर हुई। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अब चमक रहा है और वो मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा कराम राजी अल्लाह अन्हु ये देखकर खुशी से नहाल हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गरहें खोलने के बाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे शिफा दी है। मदीना के लोगों को जब ये खबर मिली तो सब खुश हो गए और मस्जिद में जमा होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा से मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। हजरत अली राजी अल्लाह अन्हु और सहाबा ने कुनवे से वो सामान निकाल कर जला दिया ताकि कोई और इसे इस्तेमाल न करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और सहाबा को बताया कि ये अल्लाह की निशानी है। अब जब लबीद बिन एसाम का मामला सामने आया जो ये जादू करने वाला था, तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से में थे। वो चाहते थे कि उसे सजा दी जाए क्योंकि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे छोड़ दो, उसे माफ कर दो। उन्होंने इंतकाम नहीं लिया बल्कि रहमत और माफी का मुजाहिरा किया।